بابری مسجد کی تعمیر اور اس کی تاریخی حیثیت۔ 3 گنبدوں والی یہ قدیم مسجد شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 1528 عیسوی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد میں 3 صفیں تھیں اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 نمازی نماز ادا کر سکتے تھے اس مسجد میں۔ مسجد کے درمیانی مرکزی دروازے کے اوپر 2 میٹر لمبی اور 55 سینٹی میٹر چوڑی پتھر کی تختی کا ایک کتبہ نصب تھا، جس کی پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشنما بیلوں کے درمیان لکھا ہوا تھا اور نیچے کی 3 سطروں میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 عیسوی سے 1870 تک اس مسجد کی امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 عیسوی سے 1900 عیسوی تک کی درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 عیسوی سے 1930 عیسوی کے عرصہ میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی اور 1930 عیسوی سے 1949 عیسوی تک مسجد کے غرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقتہ اور جمعہ ادا کرتے تھے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانہ سے ملتے تھے۔ نوبان اودھ کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 302 روپے 3 آنا 6 پائی کر دی گئی تھی۔ غرض کہ اپنی ابتدائے تعمیر تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے تھے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان ایودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانیت کے ساتھ رہتے سہتے تھے۔ 1855 عیسوی سے پہلے کسی مذہبی معاملہ میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی متنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی ہو، صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنے بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجہ میں 1855 عیسوی میں ایودھیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی۔ اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استان اور سیتا کی رسوائی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک نجومی کو پہلے سے سکھا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق زائچہ کھینچ کر بتا دیا کہ جنم استان اور سیتا کی رسوائی بابری مسجد سے متصل احاطہ کے اندر ہے۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں جگہوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نقی علی خان جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی اس سازش میں ان کا مؤید اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطہ کے اندر جنم استان و سیتا رسوائی کے لیے جگہ دے دی جائے۔ چنانچہ مسجد کے مسقف حصے کے بالمقابل احاطہ مسجد کی دیوار سے متصل داہنی سمت سیتا رسوائی کے لیے اور صحن مسجد سے باہر جنم استان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 18 فٹ چوڑی جگہ دی گئی، جس پر اسی وقت سے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ جس وقت یہ افسانہ ایجاد کیا گیا اس سے برسا برس پہلے سے اس شہر میں جنم استان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت مسجد اور جنم استان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی غرض سے صحن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑ کھڑی کر دی گئی۔ اسی منحوس تاریخ سے ایودھیا میں مذہبی کشمکش شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر دست بگریباں ہو گئے۔ 1857 عیسوی میں جب کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل بجایا تو اس وقت باہمی اتفاق و یگانیت کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے
رام جنم داس اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا۔ رام جنم داس کی مخصوص متنازع اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستکش ہو جائے۔ چنانچہ اس معاہدے پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ 2 سال سے اختلاف کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دی اور مندر مسجد کے نازا کو اثر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازع رام جنم داس اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ دونوں کے راستے بھی الگ الگ بنا دیے اور مسجد کے شمالی دروازے سے مسجد میں داخلہ پر پابندی عائد کر دی اور جذباتی ہندوؤں کو اکسایا کہ وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برانگیختہ کیا کہ وہ مسجد کی اراضی کے اس بٹوارے کو تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ یہ کشمکش پھر شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔